بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے، جیسے کہ پچھلے پروگراموں میں حضرت نے فرمایا تھا کہ شیاطین اور جنات ان کے شرور اور شرارت سے بچنے کے لیے انہوں نے خود بھی اعمال اور وظیفے بتائے ہیں۔ تو حضرت سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں مزید فرمائیے کہ حدیث میں کچھ اگر واقعات ایسے ہوں یا مزید کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے اور احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ابلیس ان کے پاس آیا۔ اس نے ایک رنگ برنگ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور جب قریب آیا تو ٹوپی اتار دی اور کہا السلام علیکم یا موسیٰ، سلام کیا۔ تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ فرمایا کہ دشمن خدا تجھے دور رکھے، تو کیوں آیا ہے؟ کہا کہ آپ کو اللہ نے جو قدر و منزلت عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا ہے، میں نے سوچا میں بھی آپ سے کچھ استفادہ کروں تو میں بھی آپ کا فرما بردار ہو جاؤں، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کو جو گمراہ کرتا ہے اور ان پر جو غالب ہو جاتا ہے، تو یہ غلبہ تو کب پاتا ہے ان کے اوپر؟ تو اس نے عجیب بات کہی، کہا کہ اصل میں انسانوں پر اس وقت غلبہ پاتا ہوں جب انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے تھوڑے عمل کو زیادہ سمجھ بیٹھتا ہے، فرمایا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ یہ خود پسندی اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے بغیر، کسی اللہ والے کی جوتیوں کے بغیر یہ انسان جو خود پسندی کے مرض سے نکل نہیں سکتا۔ یعنی یہ کہنا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہاں سب پتہ ہے جی، یا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہم خود سب بہت جانتے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بلکہ اس پر واقع لکھا ہے غوث الثقلین پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کو کسی نے چین کا بنا ہوا ایک آئینہ جو ہے وہ ہدیے میں دیا۔ آپ نے وہ ہدیہ قبول کر لیا، خادم سے کہا کہ اس کو بھی طاق میں رکھ دو، تو خادم نے رکھ دیا۔ تو کچھ دن کے بعد حضرت کو وہ آئینہ دیکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو خادم سے کہا کہ وہ آئینہ جو ہے وہ لے کے آؤ۔ خادم جو آئینہ لینے گیا تو اتفاق ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ اب خادم تھر تھر کانپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ حضرت تو ڈانٹیں گے۔ اب وہ ڈرتا وہ حضرت کے پاس آیا اور حضرت سے اس نے کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، اللہ کی قضا اور قدر تقدیر کا فیصلہ کہ وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا، از قضا آئینہ چینی شکست۔ تو یہ جب بات گئی تو حضرت شیخ نے عجیب بات فرمایا خوب است کہ اسباب خود بینی شکست، کہ بڑا اچھا ہوا کہ خود بینی کے اسباب ٹوٹ گئے، اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے۔ تو جو آدمی بس اپنے آپ میں رہتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، خود پسندی کا مرض کا شکار ہو جاتا ہے، تو سمجھو کہ وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو اور تزکیے کے بغیر اس مرض سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ اچھا خوبصورت بنایا، ایسے میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے۔ تو یہ کہہ کہ بندہ اصل میں اپنی ایک کمی کا جو ہے اقرار کرتا ہے کہ اخلاق کی خوبصورتی ابھی مجھے حاصل نہیں ہے، کہ جس کمی کو اللہ میں پوری کرنے کی دعا کرتا ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو کم سمجھتا رہتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو خیر تو